السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، البتہ جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں خواہ مخواہ کی روایت ہے کہ جمعہ آخری آ جائے تو پھر الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع، یہ کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ 27ویں شب کے بعد بھی رمضان ہوتا ہے اور 27ویں روزے کے بعد بھی رمضان ہوتا ہے۔ 28 کا دن ہے، 29 کا دن ہے، اللہ چاہے گا تو 30واں بھی عطا ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل غلط تصور ہے کہ بس 27ویں شب میں دعائیں مانگنے کے بعد ہم اپنے آپ کو فارغ سمجھیں، اور جمعہ اگر ہے 27ویں روزے کو اس کو نور علی نور تو محسوس کرے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ بس اب ریپ اپ کر لو سارا، قطعی بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ آخری ساعت تک رمضان کی وہ محنت کرتے تھے، اور بالکل آخری جو ساعتیں ہوتی ہیں اس میں افسوس کا اظہار ہوتا تھا کہ ہم قدر نہ کر پائے ماہ رمضان کی۔ تو یہ جو تصور ہے الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع اور آخری جمعہ جمعۃ الوداع، اس کا کوئی تصور شریعت کی تعلیم میں نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہرحال جمعے کی اپنی فضیلت ہے، وہ اپنے مقام پر اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن بہرحال آخری ایام ہیں اور جمعے کا اہتمام بڑا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جمعے کا، جو کہ آخری جمعہ ہوتا ہے ماہ رمضان کا۔ تو ہر مرتبہ یہی توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ، اللہ سے لو لگانے کا معاملہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ، اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ، آئندہ کے ارادے کیا ہیں، آئندہ کی امنگیں کیا ہیں، آئندہ کے ہمارے عزائم کیا ہوں گے، رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی، اس بات پر توجہ ہر سال دلائی جاتی ہے۔ تمام اہل علم اور خطبہ دلاتے، ہم بھی اس کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 موضوعات کے تعلق سے کلام ہونا ہے، ایک ہمارے انفرادی معاملات کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے رجوع الی اللہ کی، دوسرا یہ مملکت خداداد پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27ویں شب میں عطا فرمایا، اور 27ویں شب جو گزشتہ ہم نے گزاری ہے وہ جمعے کی شب بھی تھی، نور علی نور والی بات ہو گئی کہ جمعے کی شب بھی جمع ہو گئی، 27ویں شب میں جمع ہو گئی۔ تو غالب امکان ہوتا ہے 27ویں شب میں کہ وہ یہ قدر کی رات ہو، اور اگر جمعہ بھی جمع ہو جائے، شب جمعہ جمع ہو جائے تو زیادہ امکان ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرما دے۔ یہی ہوا تھا جب پاکستان وجود میں آیا تھا، ماہ رمضان تھا، 27ویں شب تھی، شب جمعہ تھی، اور اللہ نے جس طرح قرآن اس رمضان میں اور قدر کی رات میں عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں یہ 27ویں شب میں اور شب جمعہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان بھی عطا کیا۔ کیا تھا پاکستان اور کیوں لیا تھا پاکستان، تھوڑی سی یاد دہانی، کیا حرکتیں ہم نے کی ہم سب کو پتہ ہے، تو اس کا تھوڑا تذکرہ، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ ہماری اجتماعی توبہ کا معاملہ ہے، اور ایک بڑا مسئلہ تیسری بات وہ جو امت مسلمہ پر اس وقت ہے، اقصیٰ کی حرمت کا معاملہ، اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم جو ہے وہ برپا کیا گیا ہے اور مستقل وہ بڑھ رہا ہے، اور امت مسلمہ کی بے حیثیت اپنی جگہ پر ہے۔ ہم چیخ چیخ کے چلا کے تک گئے، لیکن بہرحال مسلمان حکمران جو ہیں وہ سیریس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کو توجہ بھی دلاتے ہیں، خطاب جمعہ میں بھی دلاتے ہیں، خطوط لکھ کر بھی دلواتے ہیں، میڈیا پر بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں الحمدللہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے، تو اس کی بھی ایک یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یہ 3 باتیں جس پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔
ابتدائی جو میں نے آیات تلاوت کی یہ کم و بیش ہر سال ایسے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں. پورے قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53. سب سے زیادہ امید افزا آیت سورہ زمر آیت نمبر 53 24 پارے میں, جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, زیادتی کر بیٹھے ہیں, ان کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ارشاد ہوا سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے, معاف فرما دیتا ہے, معاف فرما دے گا, دونوں ترجمے ممکن ہیں. اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو یہ سارے بندوں کے بارے میں ذکر آیا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور کیا مشرک کے بارے میں بھی ہے, کیا کافر کے بارے میں بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں, یہ اللہ کا اعلان کہ مایوس نہ ہو جاؤ, یہ مشرک کے بارے میں بھی ہے, کافر کے بارے میں بھی. کیا مطلب؟ مشرک کافر سچی توبہ لائے, اسلام میں داخل ہو جائے, سب معاف ہو جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے نا. ایک صاحب ہیں, ان کی بہن نے پی ایچ ڈی کیا, آسٹریلیا سے ہمارے رابطے میں ہیں وہ صاحب. تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری بہن دیندار بھی ہیں ماشاءاللہ. تو کوئی اسلامک سینٹر میں گفتگو وغیرہ ہوتی تھی, کوئی گوری آسٹریلین آنا شروع ہو گئی اور سمجھتے سمجھتے اس کو ٹائم لگا, پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا, 48 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. سیدھا معاملہ جنت کا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے رسول فرماتے اسلام قبول کرنا سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اگر کفر اور شرک والے کو حضور تشریف فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بشارت دی جا رہی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے, بے شک اللہ غفور ہے, بے شک اللہ رحیم ہے. تو جو آلریڈی مسلمان ہیں گناہ گار, مگر ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے, ان کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اس آیت کی روشنی میں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ہے, 87 میں, اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے, اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان بہت رحیم, یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے بڑا رحم فرمانے والا, انتہائی رحم فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے, حضور نے فرمایا علیہ السلام, ان 100 میں سے ایک حصہ مخلوق کو دیا ہے. مخلوق صرف یہ اربوں انسان نہیں ہے, مخلوقات اور کروڑوں مخلوقات ہیں. تمام مخلوقات میں جو بھی رحمت کا, مودت کا, شفقت کا, لو کا, افیکشن کا جو مادہ یا عنصر موجود ہے, یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. جس رب نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں گے اس کی رحمت کا کیا شمار کر سکتے میں اور آپ. تو مایوس ہونا کفر ہے, اور رحمت کی امید رکھنا یہ فرض ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین بھی عطا فرمائے. البتہ یہ باتیں صرف سننے والی نہیں ہیں, یہ کرنے والی باتیں ہیں, اس کے تقاضے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا فضل فرمائے, ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہم سے کچھ چاہتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ بھی تو ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے. آگے فرمایا, اگلی 2 آیتیں سنیں, فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, پلٹو اپنے رب کی طرف, متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف, رجوع کر لو اللہ کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے. اسلام کیا ہے؟ جھکا دینے کا نام. صرف رمضان میں نہیں, صرف روزے و تراویح میں نہیں, صرف اعتکاف میں نہیں, صرف طاق راتوں میں نہیں, صرف تکمیل قرآن کی محافل میں نہیں, پوری زندگی کا جھکنا, یہ ہے شرط. نماز رمضان کے بعد بھی فرض ہے, حرام سے بچنا رمضان کے بعد بھی ضروری, گنتے چلے جائیے. اسلام کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن, اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دینا. سورہ البقرہ آیت نمبر 208, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اللہ کی طرف پلٹو. اور اس کے سوا ہے کون؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشے گا؟ کوئی اور ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی,
میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اس کے سوا کہاں سے گناہوں کی معافی ملے گی؟ تو لوٹو اس کی طرف، پلٹو اس کی طرف، متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، اور وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے سامنے، مسلم ہو جاؤ ان ٹوٹیلٹی، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. اور شرط کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو بہترین کلام یعنی قرآن اللہ نے تم پر نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. یہ ایک اور شرط آئی، قرآن کی پیروی، قرآن کی اتباع. من وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور جو بہترین کلام تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تم پر اس کی پیروی کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تین باتیں آئیں، پلٹو اللہ کی طرف، اسی کا ایک اور نام توبہ ہے، ابھی ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اسلام کی روش پر آؤ، جھکا دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اور اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو قرآن حکیم کو. یہ تین باتیں آئیں. یہ پلٹنا اللہ کو بڑا پسند ہے، جس کا ایک اور عنوان توبہ ہے جو جا بجا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. یہ توبہ اللہ کو کس قدر پسند ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت، ایک بندہ جنگل بیاباں میں بلکہ صحرا میں چلا جا رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے، کھانا پینا سب کچھ اس کے پاس موجود، راستے میں تھک گیا تو آرام کے لیے لیٹ گیا، لیٹا، اور جب آنکھ کھلی تو پریشان، اونٹ غائب، نہ اونٹ ہے، نہ ساز و سامان، نہ کھانا پینا، صحرا میں اکیلا تنہا. موت آئے گی اب تو، ادھر تلاش ادھر تلاش، یہاں مارا پھرتا رہا لیکن نہیں ملا اونٹ اس کو. پھر سو گیا، شاید اسی حالت میں موت آئے. پھر جاگا، اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، یہ ذہن میں رہے، مسلم شریف کی روایت، پھر اس کی آنکھ کھلی. اب جو آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے کھڑا ہے، اونٹ بھی کھڑا ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے، گویا زندگی واپس مل گئی نا اس کو، زندگی واپس مل گئی. تو آپ سوچیں کہ یہ بندہ کتنا خوشی میں دیوانہ ہو گیا ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشی میں اتنا دیوانہ ہوا کہ کہنے لگا، اے اللہ کیا ہی بات ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرائے ہیں کہ یہ خوشی میں اس قدر پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا کہ اس کی منہ سے غلط بات نکل گئی کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، کیا ہی بات ہے، میرا اونٹ مجھے مل گیا. وہ غلط جملہ کہہ گیا خوشی میں دیوانہ ہو کر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ایک بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے، اللہ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف آ گیا، میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آ گیا. اس اونٹ والے سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تو دینے کو تیار ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ عطا کرنے کو تیار ہے. ہم لینے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ ہاں ابھی جذبات بہت اچھے ہیں، 27 شمع بھی جذبات بہت اچھے، جمعے کے دن بھی بہت اچھے، تکمیل قرآن کے موقع پر بھی بہت اچھے. چاند رات کو ہی پتہ چلے گا بھائی، چاند رات کو ہی پتہ چلے گا کہ توبہ میں نے کی ہے نہیں کی. کیا مسجدیں خالی ہو جائیں گی، قرآن بند ہو جائے گا، باقی سارے دھندے شروع ہو جائیں گے، وہی شعبان والی کیفیت ہو جائے گی؟ تو یہ کیا پھر رمضان ہے؟ یہ کیا رمضان ہے؟ بی سیریس، یعنی اس کو کلیئرلی میں سمجھنا چاہیے. 29ویں شب اگر 30 میں نہیں ملتی تو چاند رات ہو جائے گی، 29 کے اگلے دن چلیے، 29 روزے کی رات کو، تو چاند رات کو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ ٹیسٹ ہے میرا اور آپ کا. عید کے دنوں میں کیا کیفیت ہوگی؟ عید منائے، خوشی منائے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا تو نہ بھولیں. مسجد ویران اور ہلہ گلہ شروع پچھلے کئی سالوں سے، اس سال کا مجھے نہیں پتا، یہ سی وی کے اوپر چاند رات کو کانسرٹس ہوتے ہیں، ہلہ گلہ ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں چاند رات کو ہی. یعنی ادھر شیطان فارغ، ہم بھی فارغ. یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو؟ کیا مذاق ہے آخر؟ یہ میری سختی کو معاف کیجیے گا، یہ مذاق ہے. پھر کیا کیا ہم نے؟ کیا پایا ہم نے؟ ہم لوگ بزنس مین ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ROI کیا نکلے گی ہماری؟ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. پیسہ لگاتے ہیں بھائی، جان لگاتے ہیں، تو منتھ اینڈ پہ دیکھتا ہوں نا کیا کھویا کیا پایا. اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا مشقت والا عبادت کا معاملہ، روزہ، راتوں کا قیام، پورا مہینے انویسٹ کر اپنے آپ کو، تو ROI کیا نکلے گی اس کی ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ؟ یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو ابھی بھی، کیا ارادے ہیں، کیا امنگیں ہیں، کیا میری زندگی کا رخ بہتر ہوگا؟ بہتر ہے تو اور بہتر ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے. گڑبڑ ہے تو بہتر ہو جائے، گناہوں کی طرف ہو تو پلٹ کر آ جاؤ اطاعت کی طرف. یہ ہے اصل میں پلٹنا، یہ ہے اصل میں توبہ. توبہ کا نام ہے پلٹنا، توبہ نام ہے پلٹنے کا، گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنے کا. یہ کیا کہ رمضان سے پہلے بھی نیٹ فلکس چل رہا تھا، رمضان میں بھی نیٹ فلکس چل رہا ہے، رمضان سے پہلے بھی کانسرٹ میں جا رہے تھے، رمضان میں بھی فلمیں دیکھنے جو کچھ لوگ جا رہے ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟
یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ کوئی فرق نہیں آیا اگر تو کیا رمضان گزرا ہمارا، کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہماری، کیا ریٹرن ملا ہمیں؟ یہ ابھی طے کرنا ہے ہم نے. ابھی یہ ساعتیں باقی ہیں. ابھی 27واں روزہ ہے، پھر 28 ہے، پھر 29 ہے. اللہ کی مشیت 30 ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن یہ دن ہیں، یہ راتیں ہیں. تنہائی میں بیٹھ کر لو لگانا اللہ سے. میں اپنا انالیسس کروں، آپ اپنا انالیسس، کہاں کہاں گڑبڑ ہے مجھ سے، مجھے پتا، میرے رب کو پتا ہے. اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونا مانگنا. اللہ کو قطرے بڑے پسند ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے شہید کا خون بہہ جاتا ہے، وہ قطرہ اللہ کو پسند. اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے بہہ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قطرہ جو آنسو کا بہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، جب یہ قطرہ بہتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بندے کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. جی تو بندہ اگر اس پر یہ خوف طاری ہو اور اس کے آنسو بہیں تو ایسے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ کو یہ رونا بندے کا پسند ہے، یہ مانگنا اللہ کو پسند. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی صورت تو بنا لو. رونا نہیں آتا رونے جیسی صورت تو بناؤ. اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا. ایک اور حدیث میں اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں 27واں دن ہے رمضان کا. ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ٹوڈے؟ میں کہاں کھڑا ہوں آج؟ میری آئندہ کیا امنگیں ہیں، کیا ارادے ہیں، میرے ٹارگٹس کیا ہوں گے، ویژن مشن؟ ہم سب واقف ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں سب چلتا ہے. کیا زندگی کا ویژن ہے میرا، کیا مشن ہے میری زندگی کا، کہاں مجھے جانا ہے، اللہ کو پانا ہے کہ نہیں، اللہ میری ترجیح اول ہے کہ نہیں، اللہ کی جنت پالوں یہ میری ترجیح اول ہے کہ نہیں. کیا میرا مشن وہ مشن ہے جو محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں طائف بھی، ہجرت بھی، احد کا میدان بھی، جہاں بدر بھی، احزاب بھی، اور پیٹ پر بندے ہوئے پتھر بھی، جہاں حضور کا خون اطہر طائف کی گلی احد کے میدان میں بہے، جہاں صحابہ کی جانیں راہیں خدا میں قربان ہوں، اس مشن سے میری کوئی نسبت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا. اکیلے اکیلے نیک بندہ کافی تھوڑے نہیں. اللہ کا بندہ بننا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں ہے. تو 3 باتیں. اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن نمبر 1 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف، سچی توبہ لے کر آؤ، چھوڑ دو گناہوں کو. نمبر 2 وَأَسْلِمُوا لَهُ، جھکا دو اپنے آپ کو، فرمانبرداری پر آ جاؤ، چھوڑ دو گناہوں کو، نافرمانیوں کو. ہر ایک کو پتا میں کس گناہ میں ملوث ہوں، ہر ایک کو پتا ہے کہ برے کاموں میں ملوث ہوں. مجھے میرا معلوم ہے، آپ کو آپ کا معلوم ہے. تنہائی میں بیٹھ کے طے کرنا کہ چھوڑنی یہ چیزیں، یہ ہے اسلموا، اپنے آپ کو جھکانا. اور نمبر 3 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو بہترین کلام تمہاری طرف نازل کیا گیا قرآن، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف تکمیل قرآن کے لیے نہیں آیا، یہ صرف حفظ قرآن کے لیے نہیں آیا ہے، یہ صرف سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ صرف قرآن خوانیاں کروانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ صرف بیان کے لیے بھی نہیں آیا ہے. یہ سب بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ثواب ملتا ہم قائل ہیں. بغیر سمجھے تلاوت کا بھی اجر ملتا ہم قائل ہیں الحمدللہ. لیکن سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، اس کا بھی اجر ملے گا. پوری رات ہم بیٹھ رہے ہیں دورے ترجمہ قرآن میں، یہ بھی ضروری ہے. مگر واٹ نیکسٹ؟ صرف علم اضافہ ہو جائے، قرآن کی چند معلومات ہمیں مل جائے؟ نو. یہ ہدایت کی کتاب ہے، پریکٹیکل بک ہے، عملاً ہدایت دیتا ہے قرآن ہمیں، اس کی پیروی، اس پر عمل درآمد. کچھ احکامات فوری آپ سے مجھ سے متعلق ہے. نماز ادا کرو، کسی نے نہیں روکا. جو نماز ضائع کرتا ہے خود ضائع کرتا ہے. جھوٹ مت بولو، کسی نے گن پوائنٹ میں جھوٹ بولنے کو نہیں کہا. جو بولتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے. ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، جو ماں باپ کو ستا رہا ہے اپنی مرضی سے ستا رہا ہے. نہ امریکہ نے پریشر ڈالا ہے، نہ اسرائیل نے پریشر ڈالا ہے، نہ IMF نے پریشر ڈالا ہے. باقی چیزیں خود قیاس کر لیجئے. سچ بولنا بولو بھائی، کس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ سچ نہ بولو؟ تم غیبت ہے اور بیماریاں ہیں، قرض دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں واپس کرتے بھائی کسی کا؟ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے؟ حرام ہے. وراثت کا حصہ مار کے بیٹھے ہوئے، حرام ہے. بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، دو بھائی. کس نے روکا ہے تمہیں؟ کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ بہن کا حصہ دباؤ یا بھتیجی کا حصہ دبا لو، بھانجی کا حصہ ہڑپ کر جاؤ؟ جو کر رہا ہے وہ خود ظالم ہے، خود مجرم ہے. وہ تو فوری جو کرنے کے کام ہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہے. ہر بندہ دیکھے مجھ سے متعلق جو احکامات ہیں اس پر تو فوراً عمل کرے. اور ایک اجتماعی معاملات، اجتماعیت میں اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. یہ قرآن سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، نفاذ چاہتا ہے اپنا. 3 فتوے اللہ تعالیٰ کے ہمارے استاد کہتے ہیں، ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے فتوے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون.
من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. تو یہ قرآن نفاذ کے لیے آیا، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا. تلاوت بھی ہو، فہم بھی ہو، یہ اپنی اقامت چاہتا ہے، اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے. اور یہ مشن تھا محمد مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے، ہم دور ترجمہ قرآن کی محافل میں بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ایک ہی الفاظ آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ دے کر اور دین حق دین اسلام دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. قرآن اپنا نفاذ چاہتا ہے، یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے. یہ مشن تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب آئیے دوسری بات کو جوڑ لیں. کیوں لیا تھا پاکستان؟ کاہے کو لیا تھا؟ ٹھیک ہے انگریز ظالم ہم پر قابض تھا، بالکل ٹھیک ہے. ہندوؤں کی اکثریت کا بھی ہمیں خوف تھا، یہ ظاہری اسباب بھی تھے. مگر تحریک پاکستان کی جد و جہد میں یا تحریک پاکستان کی جو محنت تھی اس میں جو زور آیا ہے، جو کرنٹ آیا، وہ کب آیا ہے؟ جب یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کراچی بیٹھے نا، وہ کہ یہ گفتگو میری ہر جگہ سنی بھی جاتی ہے الحمدللہ، ساتھی سنتے بھی ہیں، لیکن کراچی والوں کو تو یاد ہے نا، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مہاجر. اور بھائی اب دوسری تیسری جنریشن کو کیا تم مہاجر کہہ رہے ہو؟ لیکن چلو ہم کس کی اولاد ہیں؟ مہاجروں کی اولاد. تو ہمارے باپ دادا نے ہجرت کاہے کو کی تھی؟ یہ سود کے دھندے کے لیے جو چل رہا ہے ہمارے یہاں، بے حیائی کے طوفان کے لیے جو ہمارے چل رہا ہے، یہ تعصبات کے لیے کہ یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں برادری کا، تو تقسیم کر دو. تو بھارت میں سود کا دھندا کم ہے، فلم انڈسٹری کم ہے، آئی ٹی انڈسٹری کم ہے، پی ایچ ڈیز کم ہے. دنیا کی آدھی ملٹی نیشنلز کے اندر سی ای اوز کہاں کے؟ بھارت کے. کم ہے. کاہے کو آئے تھے ہمارے باپ دادا؟ کس لیے آئے تھے؟ سود کا دھندا چلانا تو ہندوستان میں نہیں چل رہا، انڈیا میں نہیں چل رہا. بے حیائی کا طوفان کرنا تھا، وہاں کی فلم انڈسٹری نہیں چل رہی. تعصبات رکھنے تھے تو برہمن شودر میں نہیں ہے. برہمن اونچی ذات کا، شودر نیچی ذات کا. یہ نیچی ذات والا اوپر والے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، حقیر ہے، ڈیگریڈ کرو اس کو. او بھائی یہی کرنا تھا تو مذاق کیا ہمارے باپ دادا نے. جی یہ ہم مذاق اڑا رہے ان کا، یا تو انہوں نے مذاق کیا یا ہم مذاق اڑا رہے ان کا. تو میرے باپ دادا نے تو مذاق نہیں کیا تھا بھائی. میرے باپ دادا تو ہجرت کر کے آئے تھے، واپس کبھی ہندوستان نہیں گئے. جائیدادیں چھوڑ کر آئے، کبھی واپس نہیں گئے. رشتے چھوڑ کر آئے اپنے وہاں پر. آپ میں سے بھی بہت سے باپ دادا آئے ہوں گے. کاہے کو آئے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ جی قائد اعظم نے 11 اگست کو یہ کہا تھا، وہ بھائی اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے پوری تقریر کا، ساری بحث ہم مکمل کر چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بیان کر کے جا چکے، بک شاپ سے آپ کو مل جائے گا. ایک تقریر کا 2-4 جملہ اٹھا کر یہ سارا سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ جو ہے پہاڑ بنا دیتا ہے. کیا قائد اعظم نے ایک ہی تقریر کی ہے؟ ہاں ایک ہی تقریر. 115 تقریریں کم سے کم ریکارڈ پر ہیں. اور بچے کو یاد ہے جب پوچھا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، وہ قائد اعظم کہتے قرآن ہمارا، یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ریکارڈ پر ہے. کون جھٹلائے گا اس چیز کو؟ ان کے ظاہر کے گیٹ اپ کو چھوڑ دیں، کھرا آدمی تھا وہ. قائد اعظم کے کوٹیشنز موجود ہیں. آخری دنوں کے بارے میں زیارت میں جب تھے، ان کا علاج ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو ان کے پرسنل معالج تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آخری دنوں میں کیا کہا قائد اعظم نے؟ کہا کہ میرا ایمان ہے یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے. مجھے اطمینان ہے کہ پاکستان بن گیا. اب ہمارا فرض ہے خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں. کلیئر موجود ہے بھائی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی برانچ اناگریشن ریکارڈ پر موجود ہے کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، اس کیپٹل سسٹم نے غلام بنا کے چھوڑا دنیا کو. ہمارا فرض ہے دنیا کے سامنے اسلام کا سوشل جسٹس کا جو سسٹم ہے، عدل پر مبنی نظام ہے، یہ دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ کریں. دیٹ واز the very reason for the creation of پاکستان. اس کام کے لیے میرے اور آپ کے باپ دادا نے قربانیاں دی تھی. ہزاروں جانیں گئیں، لوگ کٹے مرے، عزتیں لوٹی گئیں، ظلم و ستم کیا گیا ہے.
لیکن خطہ دیا اللہ تعالیٰ نے, چھپڑ پھاڑ کر دیا. انگریز کی غلامی سے نجات ملی, ہندوؤں کا خوف تھا اس سے نجات ملی, چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے دیا ہے. اور کب دیا ہے؟ رمضان میں دیا ہے. کب دیا ہے؟ 27 شب میں دیا ہے. کب دیا ہے؟ شب جمعہ میں دیا ہے. کب دیا ہے؟ جب قرآن دیا انہی ساعتوں میں اللہ نے رمضان میں پاکستان ہمیں دیا ہے. تو شروع میں تو کچھ معاملہ کسی درجے میں بہتر رہا. 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی, 1949 میں اسمبلی کے اندر, کسی مدرسے میں نہیں. آبجیکٹو ریزولوشن 1949 قرارداد مقاصد, پاکستانی اسٹڈیز میں بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں. سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, حاکمیت اللہ لکھا ہوا ہم نے, ہاں سجا کے رکھا ہوا ہم نے اس کو. یہ لکھ کر ہم نے, جیسے قرآن سجا ہوا ہے نا بک شیلف میں, سجا کے رکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں. عملاً اس کا نفاذ نہیں ہوا ہے, لیکن ہم نے طے کیا. دنیا کہتی ہے سیکولرزم, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. عوام کی حکمرانی عوام کریں گے, غلط, یہ کفریہ نعرہ ہے. نوٹ کر لیں, ہماری سیاسی جماعتیں یہ نعرہ لگائیں یا ہمارے بعض دینی سیاسی جماعتوں کے حضرات یہ نعرہ لگائیں, یہ کفریہ نعرہ ہے. عوام حاکم کب سے ہو گئے؟ ہماری حکمرانی کب سے آ گئی؟ بندے بنو تم. اللہ کہتا ہے 3 مرتبہ قرآن پاک میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط الذات بے ہم تاکو ہے, حکم راہ ایک وہی باقی بتانے حاضری. عوام حاکم کب سے ہو گئے؟ عوام کے لیے خلافت ہے. بڑا پیارا لفظ ہے قرآن پاک کا, اس کو بھی بدنام کر دیا آج لوگوں نے. اور آج کچھ لوگ دیندار لوگ, وہ بھائی خلافت کی بات نہ کرنا, وہ بھائی خلافت کی بات نہ کرنا, اٹھا لیے جاؤ گے پاکستان میں, اٹھا لیے جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ قرآن بیان کرنا چھوڑ دیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یہ سورۃ البقرہ میں ہے, آیت نمبر 31 کے لگ بھگ. چھوڑ دیں اس آیت کو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ خلافت دے گا. سورہ نور کی آیت نمبر 55 چھوڑ دیں. سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں, چھوڑ دیں. بدنام غیروں نے کیا تو جواب دینا چاہیے ہمیں. اگر وہ اسلام کو بدنام کرے اسلام چھوڑ دیں گے؟ معاذ اللہ. قرآن کو بدنام کریں گے قرآن چھوڑ دیں گے؟ استغفر اللہ. محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی تو چھوڑ دیں گے؟ استغفر اللہ. تو اگر خلافت کا لفظ انہوں نے غلط استعمال کیا تو ہم چھوڑ دیں خلافت کا استعمال کرنا؟ عجیب بات ہے. اللہ اکبر. قائد اعظم کا کوٹیشن ہے, اسلام میں سوورنٹی کسی کنگ کے لیے نہیں ہے, پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے. کلیئر ہے بالکل. دنیا سیکولرزم کے ڈنکے بجا رہی تھی اور اللہ کی حاکمیت کا انکار کر رہی تھی. ہم نے کہا نہیں, حاکمیت اللہ کے لیے ہے. اور نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ, قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. طے ہو گیا شروع میں. پھر سوال ہے کس کا اسلام لاؤ گے؟ دیوبندیوں کا, بریلویوں کا, اہل حدیثوں کا, شیعہ کا, سنی کا, جماعت اسلامی کا, کس کا؟ سب جمع ہو گئے. اور 31 علماء نے 22 نکات 22 پوائنٹس اگریڈ اپون دیے. ریکارڈ کا حصہ ہے. ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org, tanzeem.org پر آپ جائیے, ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہاں پہ اپلوڈڈ موجود ہے. 31 علماء چوٹی کے جن کو چیئر کیا سید سلیمان ندوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ, اور 31 علماء نے 22 نکات پر 22 پوائنٹس پر اگریمنٹ کیا. اس کے مطابق فیڈرل لیول پر, پروونس کے لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر اگر کوئی نظام آتا ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. یہ بتاتے نہیں ہم قوم کو. تو شروع میں تو معاملہ ٹھیک تھا, امنگیں بھی تھیں, ڈائریکشن بھی ٹھیک تھی. پھر بگاڑ پیدا ہوا, اور پھر بگاڑ بڑھتا چلا گیا ہے. کیا عوام, کیا حکمراں, ترجیحات میں دین نہیں رہا. طویل تاریخ ہے, اس کو سمیٹنا ممکن بھی نہیں چند منٹس کے اندر. لیکن کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ 2-4 اچھے کام ہوئے ہیں الحمدللہ. کوئی میکینزم ہمیں ملا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آنی چاہیے. گولڈن جوبلی منا لی اس کی, 50 سال منا لیے, مگر سفارشات کو پارلیمنٹ میں دے آر باؤنڈ ٹو ڈسکس ان دا پارلیمنٹ, بٹ دے ڈونٹ, نہیں کر رہے. ورنہ بہترین کام اسلامی نظریاتی کونسل نے ماضی میں کیا ہے. میں نے رپورٹس پڑھی ہیں, کمال کا کام ہے. اسلامائزیشن کے اعتبار سے یہ قانون غلط ہے, یہ قانون غلط, اس کو ایسے ہونا چاہیے تو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہوگا. اچھا کام تھا. فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تھی, مگر وہ بھی پک اینڈ چوز والی بات, جب چاہو بینچ کو بدل دو, جب چاہو لنگر آن کر دو. 20 سال ہم نے آخری کیس فائٹ کیا, تنظیم اسلامی نے, جماعت اسلامی نے, فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر 20 سال. 2002 سے لے کے 2022 میں ڈیسیجن پھر آیا, رمضان میں آیا کہ بھئی بینک انٹرسٹ ربا حرام ہے, ختم کرو. ہاں جی, پھر چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں پھر پٹیشنز ڈال دی گئی, معاملہ وہیں لٹکا ہوا ہے.
بعض میکینزم بڑے اچھے ہمیں ملے مگر حکمرانوں کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی، ان کی ترجیحات میں دین شامل نہیں. اور اکراس دا بورڈ سب کی بات کر رہا ہوں میں، تمام فوجی حکمراں اور تمام سول حکمراں جتنوں کو ملی حکومت، جتنوں کو ملا اقتدار، they were and they are not serious about the implementation of Islam. کلیئر ہے بالکل، ترجیحات میں دین نہیں ہے. ہاں اسلامک ٹچ ہے، نعرے ہیں اور بیانات ہیں، مگر میرے نزدیک ایک ہی کیس ہے سود کے خاتمے کا. صدر ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک فوجی حکمراں یا ہمارے سول حکمراں سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایکسیپشن نہیں. they are not serious. حکمرانوں کی حالت یہ ہے. اسلام نفاذ نہیں. آئی ایم ایف کا خوف ہے، ورلڈ بینک کا خوف ہے، ہوتا تھا امریکہ کا خوف ہے، یورپ کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے. عوام کی سطح پر آ جائیں، عوام کی ترجیحات میں دین ہے. کہا کسی نے کہ ہمارا ایمان میجورٹی کا عام طور پر ایسا ہے کہ وہ بستر سے مصلے پہ کھڑا نہیں کر پا رہا، ہمیں بستر سے مصلے پر کھڑا نہیں کر پا رہا. ہم چاہتے جنت مل جائے. پانچوں نمازیں ضائع، عظیم اکثریت. قرآن بند، سود کا دھندا عام، رشوت خوری عام، وراثت میں مال ہڑپ کر جانا عام، اور قومی مزاج بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرائیل صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ. یہ کس کی صفات ہیں؟ منافقین کی. یہ ہمارا اجتماعی آج کردار بنا ہوا. ترجیحات میں دین نہیں، عام طور پر عظیم اکثریت. چند بنیادی اعمال سے چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا. نماز سے چیک کر لیں، قرآن سے چیک کر لیں، حلال و حرام کی بحث سے چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا. تو آج یہ سارے مصائب کیا ہیں ہم پر؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھے، اور جو اللہ نے قرآن میں سے نازل فرمایا اس کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھے. اور کتنا ہلنا ہے ہم نے، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، اور ابھی پھر دہشت گردی کا عفریت. جو بھائی ہمارا جا رہا ہے، چاہے وہ ریاستی اداروں کے ہمارے اہلکار ہوں یا عام مسلمان ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر آپس کی نفرتیں، مسلکوں کی بنیاد پر لڑائیاں، مسجدوں پر قبضے ہمارے شہر میں، اس ملک میں، یا آپس کی قتل و غارت گری، لوٹ مار کے معاملات، سیاسی بنیادوں پر لڑائیاں، تعصبات کی بنیاد پر لڑائیاں. توڑا گیا نا ہمیں، حالانکہ ہم جڑے تھے کلمے پر. اس وقت بھی دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، اردو بولنے والے، پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، سب تھے. کلمہ اوپر تھا، کلمے نے جان ڈال دی تھی. آج کلمہ چھوڑا، جان ختم ہو گئی. تو پنجابی ہے، تو بلوچ ہے، تو پٹھان ہے، تو سندھی ہے، میں مہاجر ہوں. ہے کہ نہیں تعصب؟ کیا شے مسنگ ہے؟ او بھائی، اس پاکستان کو اسلام کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. دنیا میں قومیں ہوتی ہیں، ایک زبان بولنے والی چل جاتی ہے قوم. فرانس ایک زبان ہے. دنیا میں ایک نسل ہوتی ہے، قوم چل جاتی ہے، ایک نسل کے لوگ جرمن چل رہے ہیں. دنیا میں قوم کا تاریخی پس منظر ہوتا ہے. چائنا، مصر 5000 برس پرانی تاریخ ہے، موجود ہے ملک. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زبانیں الگ ہیں، ہماری برادریاں الگ ہیں، ہماری رنگتیں الگ ہیں، کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں، ہمارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں. کس چیز نے ہمیں جوڑا تھا؟ کلمے نے جوڑا تھا. ہم نماز میں بیٹھے نا، یہاں پر سب بیٹھے، کون پنجابی، کون سندھی، کون پٹھان، ہمیں کیا پتا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام ہے. باہر ہم نہیں ہیں اسلام پر. باہر میں ہوں، آپ ہیں، وہ ہے، یہ ہے. اسلام چھوڑا تو مصیبت کے اندر آ جاؤں میں. باقی اسباب اپنی جگہ پر ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے نام پر ملک لیا. باقی 56 مسلم ممالک کی بات ہی نہیں کرتے، 56 یا 57 کی وہ دعوی نہیں کرتے. ہم نے نام رکھا اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور وہ بنیاد ہماری مضبوط نہیں ہے، اور دشمنوں کو موقع ملے گا، وہ اور کارروائیاں کروائیں گے. بلوچستان میں جن طبقات کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، ان کے حقوق پامال ہوئے، غلط پامال ہوئے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایکسپلائٹ کرے گا ان کو. کے پی میں اگر ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، ایکسپلائٹ کیا جائے گا ان کو. ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے افغان بھائیوں کے خلاف اپنے ہی بھائیوں کی نفرتیں پالی. ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے بھائیوں پر ڈرون اٹیکس کروائے. ہم نے ڈما ڈولا کے علاقے میں ایک مدرسے پر ڈرون اٹیک کروا کے 82 بچے شہید کروائے تھے. ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے قبائلی علاقہ جات کے بھائیوں کو دشمن بنایا اپنا. ان سرحدوں پر کبھی ہماری فوج نہیں کھڑی ہوتی تھی، قبائلی کھڑے ہوتے تھے یہاں پر. آج ہمیں فوج کھڑا کرنی پڑ گئی ہے. کیوں؟ ہم نے نفرتیں پیدا کی.
ہم نے ڈپرائیو آف کیا بہت سے لوگوں کو, ہم نے حق تلفی کی ہے, تو ظلم تو ہوگا پھر, یعنی ظلم کا نتیجہ تو نکلے گا, ریئیکشن تو آئے گا. یہ مسائل ہیں ہمارے, گمبھیر ہیں, بڑے گمبھیر مسائل ہیں. باقی پھر یہود اور ہنود کا معاملہ, یہود اور ہنود, ہنود ہندو کو کہتے ہیں. قرآن پڑھ جائیے سورہ, قرآن پاک پڑھ جائیے سورہ المائدہ آیت نمبر 82 ہے. ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ قرآن کہتے ہیں یہودی اور مشرکین, یہود اور مشرکین. آج کے یہودی میں ہمارے سامنے, آج کا مشرک برابر میں ہندوستان میں بیٹھا ہے, نتن یاہو اور مودی گٹھ جوڑ ہمارے سامنے. اسلام دشمن ہے, پاکستان دشمن ہے, ہماری ایٹمی صلاحیت ان کو کھلتی, ہماری میزائل ٹیکنالوجی ان کو کھلتی, ہمارا جذبہ جہاد ان کو کھلتا ہے. تو مسلط کرو ان پر دجالی تہذیب, بے حیائی ان کو سکھاؤ, ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر بے حیائی ان کو سکھاؤ, اور ناموں کے ذریعے ان کے اندر بے حیائی کو پھیلاؤ, روح محمد ان میں سے نکالنے کی کوشش کرو, ان کو لڑاؤ مرواؤ, یہ جمع نہ ہو سکے ورنہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور قائد اعظم واز ویری کلیئر. قائد اعظم نے کہا تھا کوئی گڑبڑ ہوگی فلسطین میں, ہم جواب دیں گے پاکستان سے. آپ کے میرے ڈی این اے میں موجود ہے. 1940 میں قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی نا, 23 مارچ کو 4 قراردادیں پاس ہوئی تھی اس دن. ایک قرارداد فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے بھی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, اور یہود کو اور ہنود کو پتہ ہے اس قوم کے اندر جان آ سکتی ہے. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ایٹمی صلاحیت بھی دی, چھپڑ پھاڑ کر میزائل ٹیکنالوجی بھی دی, بہترین ہمیں افواج تربیت یافتہ دی ہیں, لیکن آج جذبہ جہاد ہمارا کمزور پڑا ہوا ہے. تو کٹ شارٹ دا اسٹوری, مختصراً اس ملک کو لیا ہم نے اسلام کے نام پر, اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا. یہ ساری آج مصیبتیں, یہ نحوست ہے اس بات کی, یہ نحوست ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا ہے, ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج یہ سزائیں ہمیں مل رہی ہیں. ایک لفظ میں حل ہے توبہ, اور توبہ نام ہے پلٹنے کا, گناہوں سے فرمانبرداری کی طرف آنے کا. اور اس قوم کی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ یہ قوم اسلام کی طرف پلٹے. میں تو رات بھی کہا 27ویں شب میں یا 27ویں روزے کو پاکستان پر کلام کر لو بھائی. 14 اگست کی چھٹی کے دن تو ہلہ گلا ہوتا ہے, کھیل تماشے کھلواڑ ہوتا ہے, چھٹی ہوتی ہے. 27ویں شب میں پاکستان ملا تو 27ویں شب میں یا 27ویں روزے کو کوئی اچھی بات کر لو. چیف آف دی آرمی اسٹاف, میں نے رات میں کہا ہے, اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, بہت اچھا ہمیں لگا کہ خود انہوں نے جنازہ پڑھایا, ہم تو قائل ہیں اس چیز کے, اچھی بات ہے. حافظ قرآن بھی ہیں. بہرحال اس وقت غم کی کیفیت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. لیکن میں نے گزارش کی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف, پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, گورنرز ہوں, تقریریں کریں. 27ویں رمضان کو تقریر ڈیفرنٹ ہوگی, 27ویں روزے کو تقریر ڈیفرنٹ ہوگی. بتاؤ بھائی, یاد کرو پاکستان کیوں لیا تھا. شاید کوئی رمق ہمارے دل میں ہو تو ہم اٹھیں, شاید رجوع اللہ کا کوئی ہمارے اندر کی رمق پیدا ہو جائے. دل نرم ہوتے ہیں ہمارے رمضان میں, اور 27ویں شب ہو, قدر کی رات کی تلاش ہو, دل اور نرم ہوتے ہیں. تو کیا چھٹی کا میں قائل نہیں ہوں, چھٹی کا میں بالکل قائل نہیں ہوں. 27ویں رمضان میں چلو رات میں بات ہو جاتی, 27ویں روزے کو بات ہو جاتی کہ پاکستان کیوں لیا تھا. تو بھائی پاکستان لیا تھا اسلام کے نام پر, ہم نے یہ چھوڑا ہے, اس سے آج ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے. عزت ملے گی اسلام سے ملے گی. بار بار واقعہ بیان ہوا ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. یروشلم کا چارج لینے گئے تھے, یروشلم تو ہمارا ہے, نصارہ نے ہمارے حوالے کیا تھا پیسفلی. یہ تو بیلفورٹ ڈکلیریشن کے بعد برطانیہ اور پھر امریکہ نے آباد کروایا یہود کو یہاں پر. بہرحال یروشلم کا چارج لینے کو گئے تو جو ساتھی ساتھ خادم, انہوں نے کہا کہ ذرا کپڑے ٹھیک کر لیں, سامنے بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو ذرا گیٹ اپ آؤٹ لک ذرا بہتر کر لیں. سیدنا عمر نے فرمایا بھائی عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی, عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی. اس عمر کو تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے, گھر میں ڈانٹ پڑتی تھی کہ اونٹ کھو گیا تم سے. عمر کو عزت اسلام سے ملی, عمر کو عزت اسلام سے ملی, عمر کو عزت اسلام سے ملی. آپ کی میری عزت اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اسلام چھوڑا ہے, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. گرین پاسپورٹ کی حالت کی ہمیں پتہ ہے, ہر دوسرے دن 50-100 لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. کیا ہمارا اجتماعی معاملہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ ذلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی. باقی ضمنی باتیں بہت ساری ہوں گی, اصل بات کیا ہے؟ بنے تھے ہم اسلام کے نام پر, کھڑے ہوئے تھے اسلام کے نام پر. اسلام کو ہم نے دیش نکالا دیا, اسلام کو ہم نے فراموش کیا, جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں.
اللہ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ اس کے دین کی مدد میں آؤ، اس کے دین کو تھامو، اس کے دین کے نفاذ کی طرف آؤ تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ مدد فرمائے تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ 313 بدر والے، سامنے 1000 تیار لشکر کفار کا، 313 کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ آج ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا، آج اسلام ہماری ترجیح نہیں، نہ حکمرانوں کی نہ ہماری، اس لیے اللہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ مخلص، اس کے دین کے نفاذ کی طرف آگے بڑھنے والے بن جائیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور آئیے اب آخری بات بھی ہو جائے۔ اس وقت تو اسرائیل، اس نے جو 7 جنوری کے آس پاس سیز فائر کا معاہدہ بھی کیا تھا وہ توڑا ہے پہلے دن سے، اور خوب آگے ظلم بڑھ رہا ہے، ستم بڑھ رہا ہے، وہ تو باز نہیں آ رہا۔ اور وہاں کے مجاہدین ہیں، وہاں کے مسلمان ہیں، ان کے بھی جذبات میں کمی تو نہیں آ رہی۔ ایک ماں کی ہم نے کلپ دیکھی، 4 بیٹے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے اور مسکرا کر کہہ رہی ہے اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، اور بھی ہوتے تیری راہ میں دے دیتے۔ نتن یاہو وہ کہتی ہے، ٹرانسلیشن آئی ہمارے پاس، نتن یاہو وہ کہتی ہے تو کتنے ہمارے بچے مارے گا، ہر گھر سے ایک شہید نکلے گا، ہر گھر سے ایک مجاہد کھڑا ہوگا، دے آر ریڈی ٹو ڈائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں اب کچھ سازشیں شروع ہوئی ہیں، کلپس آنا شروع ہو گئے ہیں، حماس کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ مظاہرے کروائے جا رہے ہیں۔ وہ ٹرمپ کا جو ایک پورا پلان تھا اور ایلون مسک کا جو پلان تھا کہ غزہ کو ہم دبئی جیسا بنا دیں گے، وہ تو ہو گیا ناکام۔ لیکن عرب ممالک نے اس کی مذمت تو کی مگر کہا کہ نہیں، یہ تحریک مزاحمت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پیلسٹینین اتھارٹی جو محمود عباس کی حکومت ہے جس کو غیروں کی آشیرواد حاصل ہے، اسی کی عرب جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں۔ یہ سازش بڑھے گی اور مجاہدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ ذہن کھلے رہنے چاہیے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ظالموں کے ظلم کو روکے، اور اللہ مسلمان حکمرانوں کو ہمت دے، توفیق دے۔ ہم تو یہ کہیں گے ان کے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہیں، سفارتکاری ہے، سب کچھ ہے، اللہ کو جواب دینا مرنے کے بعد۔ اور یہ مملکت پاکستان، یہ علاج ہے اسرائیل کا۔ قائد اعظم جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا ہر بیماری کا علاج اللہ نے پیدا کیا ہے، بیماری بعد میں آتی، علاج پہلے آتا ہے۔ پاکستان پہلے بنا 1947 میں اور اسرائیل بنا 1948 میں، یہ ان کو بھی پتا ہے کہ علاج پاکستان ہے، تو ہماری تو آگے نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے بار بار ہم نے سنائی، خراسان کے علاقے سے جانا ہے فوجوں نے، رسول اللہ کے دور کا خراسان تو یہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، افغانستان، ایران کا کچھ حصہ تھا۔ ادھر سے رسول اللہ نے فرمایا فوجیں جائیں گی، کالے جھنڈوں والے لشکر یروشلم ایریا میں جا کر نصب ہوں گے، جناب مہدی کی نصرت ہوگی، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مڈل ایسٹ میں میدان جنگ تو بنے گا مگر پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اس بڑے رول میں ہمارا بہت بڑا رول ہے، یہاں سے فوجوں نے جانا ہے، تو یہاں کچھ ہوگا تو جائیں گی نا۔ وہ بھائی اسلامی برادری کے رشتے پر ہم کہیں گے بلوچستان کے بھائیوں کو گلے لگاؤ، ہم اسلامی برادری کے رشتے پر کہیں گے قبائلی علاقے کے بھائیوں کو گلے لگاؤ، اگر ہم نے ظلم کیا تو معافی مانگنی چاہیے، ازالہ ہونا چاہیے، سینے سے لگاؤ، اسلام جوڑے گا۔ افغانستان مسلمانوں کا ملک ہے، پڑوسی برادر مسلم ملک ہے، اگر کچھ مسائل ہیں تو مل بیٹھ کے طے کرو، 1-2 ٹاکس ہوئی ہیں، اچھی بات ہے، مل کے طے کرو، اپنے دشمن کو مل کر اس کا مقابلہ کرو، مستقبل کے منظرنامے کو دیکھو، اس خطے نے رول ادا کرنا ہے۔ چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے ایٹمی صلاحیت دی ہے نا، میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، جذبات ہمیں عطا کیے ہیں، اس کا بڑا کام آگے ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری اصل توبہ ہوگی تو ملک سدھرے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری سچی توبہ ہوگی، ہم جڑیں گے آپس میں، ہم مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری سچی توبہ ہوگی تو ہم یروشلم تک بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر یہاں میری ذات سے توبہ شروع ہونی ہے، ہماری اور آپ کی توبہ، اور اجتماعی توبہ ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہو۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمارے حکمراں ہوں، ذمہ داران ہوں، مقتدر طبقات ہوں، میں اور آپ ہم عوام ہوں، ہمارے دل اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ان دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ایمان کا نور پیدا کر دے، قرآن کی محبت پیدا کر دے، دین کی محبت پیدا کر دے، حضور کے مشن کی محبت پیدا کر دے، اور اس بات پر اللہ ہمیں اس اجتماعی اس قوم کو جمع کر دے تاکہ ہم اللہ کے ہاں آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔